गुज्जर तबके को रिप्रेजेंट करने की जो है एक पहल स्टार्ट की है शाहिदा खानम ने, जो कि बांडीपुरा की रहने वाली हैं, पढ़ी लिखी हैं, बीए इन्होंने किया है। और आपको बताना चाहूँगा कि आप भी जानते हैं गुज्जर तबका जिस तरीके से दिन ब दिन धुंधला पड़ रहा है, उसी तरीके से जो न्यू जनरेशन आ रही है वो कहीं ना कहीं उस गुज्जर तबके के कल्चर में जो है एक जान डाल रही है। और बांडीपुरा में जब आप आएंगे तो शाहिदा खानम का जब आप एक म्यूज़ियम देखेंगे छोटा सा, जिसमें गुज्जर तबके की वो चीज़ें रखी हुई हैं, वो सामान रखा हुआ है जो पुरखों, जो जितने भी माजी में जितने भी लोग थे, बुज़ुर्ग लोग थे, वो इस्तेमाल करते थे। शाहिदा खानम जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब हैं, क्योंकि अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना और अपने कल्चर को प्रिजर्व करना कोई ऐसा कर सकता है। और आप देख सकते हैं कि लिबास कितना ज़्यादा सुंदर है, लिबास कितना ज़्यादा माशाअल्लाह बेहतरीन लग रहा है। शाहिदा जी बहुत ज़्यादा शुक्रिया वक्त देने के लिए, और आपने वक्त दिया, हम बड़े ही ताबेदार हैं आपके। गुज्जर तबका एक ऐसा तबका जिसके लिए बोलते तो सब हैं, ख़ास तौर पर कोई कुछ करता नहीं है। सो आपने कहा कि आपने बीए किया है, बीए करके कैसे जहन में ये सोच आई कि आपने कुछ गुज्जर तबके के लिए करना है, कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए कुछ करना है? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और यहाँ आए देखने के लिए। हर इंसान का अपना अपना माइंड सेट होता है कि उसको लाइफ में क्या करना है। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी लाइफ में अपने कल्चर को आगे लेके जाना है, क्योंकि हमारा जो ये तबका है ये बिल्कुल दबा हुआ है, हमारी कोई पहचान नहीं है, हम लोग अपनी पहचान को भूल रहे हैं। तो इसी सोच को लेके मैंने ये कदम उठाया अपनी लाइफ में। अच्छा शाहिदा जी, आज के वक्त में गुज्जर तबके की कौन सी ऐसी मुसीबतें हैं जो आप कहना चाहोगे, क्योंकि मुसीबतें तो बहुत सारी हैं, और कौन सी ऐसी मुसीबतें हैं जो अभी भी गुज्जर लोग जो है झेल रहे हैं? देखिए, मुसीबतें तो हमारे पुरखों से चलती आ रही हैं, क्योंकि हम लोगों को पहले सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि हम लोग एक दूसरे के पीछे लग जाते हैं। कोई काम अगर एक स्टार्ट कर रहा है तो उसको लग रहा है नहीं ये कर रहा है तो मैं भी करूं। ऐसा नहीं है। आप लोग काम करें, अपनी लाइफ में करें, कुछ ऐसा करें जो यूनिक हो, सबसे जो अलग दिखे। ये नहीं है कि एक दूसरे की टांग खींचे, ना वो कर रहे तो मुझे भी करना है, बिल्कुल नहीं। अपनी लाइफ में ऐसा हम गुज्जरों को मतलब सबसे पहले कि हम दूर दराज इलाकों में रहते हैं, हम तक रोड कनेक्टिविटी नहीं है, और कोई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लोगों को, पसमानदा लोगों को नहीं मिलती हैं। और हम लोगों को मतलब इस तरह से बहकाया भी जाता है ना बातों में कि सीधा सादा लोग हैं तो कहीं भी चले जाते हैं, भटक जाते हैं। कोई अगर आके कहेगा नहीं हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, तो इतने सीधे लोग हैं हमारे कि वो उसी के पीछे चले जाते हैं। वो ये नहीं सोचेंगे कि ये हम लोगों को यूज़ किया जाता है, हम इस्तेमाल किया जाता है। जी अच्छा, आपसे ये भी जानेंगे, तो जो आपने ये छोटा सा एक म्यूज़ियम बनाया है जिसमें मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं, और ये लिबास जो है आज के वक्त में ये चीज़ें छूट रही हैं, आप भी जानती हैं कि हम इन चीज़ों को भुला रहे हैं, या फिर वक्ती तौर के हिसाब से, या फिर ज़माना आगे बढ़ रहा है इसलिए हम इन चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं। सो कितनी ज़्यादा अहमियत रखती हैं ये चीज़ें तमाम उस गुज्जर बरादरी के लिए, क्या शनाख्त है ये उनकी? मेरी मतलब नज़र में तो हमारी बहुत अहमियत है इसकी। हमारा कल्चर बहुत खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हमेशा यही कहती हूँ, पहन के भी अच्छा लगता है। जब पहन के बाहर निकलेंगे तो सब लोग देखते हैं कि ये इनकी आइडेंटिटी है, क्या है, किस हिसाब से है। लेकिन ऐसा है कि हम लोगों को अपनी पहचान खुद बनानी है, अपनी पहचान को आगे ले कर के जाना है, तभी हम ज़िंदा है। एक इंसान की पहचान है तो वो इंसान उसी पहचान से ही ज़िंदा है। बहुत बड़ी बात आपने की। अच्छा, आपके इस छोटे से म्यूज़ियम की बात करें तो हम ये देखना चाहेंगे, आप एक करके हमें जो है ये चीज़ें दिखाएं, ताकि लोग भी देख सकें कि किस तरीके से आपने मेहनत की है और किस तरीके से जो आपने मेहनत करके ये छोटा सा म्यूज़ियम बनाया। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले जो ये है, ये दहेज इसमें भर के देते थे हमारे दुल्हनों को, ऐसे इसमें अच्छा दहेज देते थे। ये पेटी से हम बोलते हैं। मैन जो हमारे कपड़े बनते थे चरखे से ही ऊन काट करके बनाते थे। और ये जो है कुंडा, इसमें कपड़े धोते थे इसमें। जी हाँ, दांत मार के कपड़े धोते थे। पीछे जो है वो पूला, जो मतलब आजकल जैसे हम मॉडर्न लोग बने हैं, हम हाई हील्स पहनते हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो खड़ामा पहन के चले गए हैं। और किस स्टाइल से है, कोई भी मतलब यहाँ ऐसी चीजें हैं ना हमारी कि जो बिल्कुल हैंड वर्क है। जी मतलब पूरे हाथ से बनी है, हाथ से मेहनत करके बनाई हुई है, कोई भी मशीन इसमें यूज नहीं हुई है। और हमारे जो कपड़े हैं, हमारी जो मेन हमारी आइडेंटिटी जो हमारी औरतों के लिबास में है, हमारा लचका, ये लचका होता है ना? हाँ, ये देखिए आजकल जैसे हम मतलब कर्ल वर्क जिसे बोलते हैं हम,
وہ اس مشین سے بنتا ہے یا کچھ، تو ہمارے جو یہ ہاتھوں سے بالکل ہینڈ ورک اس کو بناتے ہیں. ہماری جو جیولری ہے بیڈز سے بنتی ہے، اور ڈیزائن بھی خود ہی، مطلب یہ کہیں کی ڈیزائن نہیں ہے، کہیں سے یوز کی ہوئی ڈیزائن نہیں ہے، یہ خود ان کی جو سوچ ہے اس سے. ہماری سلور کی جیولری جو ہے، یہ ہمارے مرد جو ہے ان کو گلے بند پہناتے تھے. ہاں، دولوں کو گلے بند، مفلر ہے گلے بند. اچھا، یہ واسکٹ ہے، اس کو مطلب نکال کے اس طرح سے اتنی خوبصورت چیزیں بناتے تھے، مطلب ہماری سوچ سے باہر ہے. اب میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو ریوائیو کروں، پھر سے زندہ کروں اور اپنے کلچر کو آگے لے کر. اچھا، یہ پیسوں کا ہار جو ہے، جی میل بولتے ہیں اسے ہم. اس کا کیا راز ہے؟ یہ کہاں سے آپ نے لایا؟ دیکھیے، یہ چیزیں میں نے بہت مطلب کوشش کر کے، محنت کر کے بنا کے یہاں مطلب کہیں سے لے کر کے آئی ہوں. تو یہ لائے ہیں میں نے، لا کر یہاں پہ رکھے ہیں. یہ دیکھیے آپ، یہ جب آپ دیکھیں گے تو اس پہ پرانے پیسے لگائے ہوئے ہیں، اور جو سکے لگائے ہیں وہ آج کے وقت میں دیکھنا یا ڈھونڈنا بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے. چلیے جی آگے بڑھتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے. یہ ہمارا جو مطلب تریزاں والی قمیض سے بولتے ہیں، تریز یہ ڈال کے اس کو پھر بناتے ہیں. پھر اس کے اوپر جو یہ ہے کام، اس پہ کشیدے کا کام ہے. یہ والا کام نا، یہ تو اس سے یہ جو کشیدہ جو یہ ہے، یہ والا. اچھا، یہ والا کام. ہاں، یہ والا کام جو ہے یہ کشیدہ ہاتھوں سے نکالتے ہیں. اور جو یہ سب سے پرانی چیز میرے میوزیم میں یہ ہے منجا. یہ سکن، مطلب سکن کی بنی ہوئی ہے، جو اچھا چمڑے کی بنی ہوئی ہے. اور یہ والا یہ کم سے کم میرے مطلب 150 سال پرانی چیز ہے. یہ یہاں پہ سب سے پرانی چیز ہماری یہی ہے. اور یہ ہمارے جو اپنے جو گھر کے میرے جو پاپا ہیں ان کے دادا کی ہے. یہ ماشاءاللہ آپ نے یہ چیز رکھی. آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد جو ہماری دلہنوں کو ڈولی میں لیا کرتے تھے، اس میں لیا کرتے تھے. آج بھی کئی سارے گجر لوگ ابھی لیتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ نہیں، کم کر دیا. ہاں. اور ہماری جو سب سے بڑی پہچان ہے، ہمارے جو گھر تھے کوٹھے، جس میں سادہ زندگی بسر کیا کرتے تھے، نہ ہی ٹینشن نہ ہی پریشانی، تو اس میں ہی رہتے تھے. تو یہ آج بھی کہیں نہ کہیں کسی ایونٹ میں استعمال کیا جاتا ہے. شناخت گجروں کی ہے. جی ہاں، شناخت گجروں کی ہے. تو یہ آپ کے میڈل ہیں جو آپ نے وغیرہ ملے ہیں آپ کو. اچھا، کھانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو جھڑی وغیرہ ہوتی ہے، وہ مانی جاتی ہے گجر طبقے کی، تو یہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ کچھ ایسی جڑیاں میں نے رکھی ہیں نا جو زیادہ تر یوز کرتے تھے ہمارے لوگ، ہربز، کیونکہ وہ لوگ ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتے تھے تو ہربز یوز کرتے تھے، اور چست اور تندرست سے، ہم سے زیادہ وہ لوگ چست اور تندرست تھے. جیسے رتن جوگ ہے، مامیک ہے، شوگر پیشنٹ ڈائبٹیز جو ہے ان کے لیے پتریس، نیل کانٹ ہے. یہ ہوگی مامیک. ہاں جی، یہ حاملہ عورتیں کھاتی ہیں. ہاں، دارو بنا کے دیتے ہیں. پھر تو یہ کٹ مطلب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ گھٹنوں میں درد ہوگا، کچھ ہوگا تو اس کے لیے یوز ہوتا ہے. یہ بھی مامیک ہی ہے. اور کچھ یہ وہ پتا ہے نا، برج. اچھا، برج کا پتا جس پہ لکھتے تھے. اچھا، اس پہ لکھتے تھے. ہاں، یہ لکھتے تھے جی. اور آگے بڑھتے ہیں. یہ اوری ہو گئی، کنگا ہو گیا، یہ ہمارا طباخ ہو گیا، اس میں کھانا کھاتے تھے. اس میں کھانا کھاتے تھے. یہ ہوگی شنک، اس میں آٹا گھوننے کے کام آتا تھا. یہ کڑا ہو گیا، اس پہ مطلب یہ جو پھوڑی ہے، مطلب ہمارے جو کارپیٹ بنتے تھے وہ اس پہ مطلب بیس اس پہ دے کے پھر اس کو بناتے تھے اوپر سے. اور یہ کپ ہوتا تھا. جی ہاں، یہ لکڑی کا. دیکھیں، لکڑی کا کپ ہے، اور کتنی محنت لگتی تھی اس کو بناتے وقت. اور یہ ہو گئے پتاوے جو ساکس کی طرح یوز کیے جاتے تھے. یہ تمبی بولتے ہیں اسے. دیکھیے کتنا یہ موٹا، یہ مرد پہنتے تھے یہ تمبی کا. اس وقت خراب موسم میں پہنتے تھے. اور یہ ہو گئے ٹپائی، اس پہ کھانا وانا رکھ کے تو کھاتے تھے. یہ تلواریں جو شادی بیاہ کے ایکوجنس پہ مطلب کھیلتے تھے، خوشی کا اظہار کرتے تھے. باقی یہ ہو گیا پٹکا، جو ہمارے مردوں کی پہچان ہے. بالکل ہمارے مردوں کی پہچان ہے. مشق بھی رکھی ہوئی ہے، قرآن پاک بھی ہے، اور کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہیں نہ کہیں گجر طبقہ استعمال کیا کرتا تھا. آج کے وقت میں یہ چیزیں تھوڑی نہیں، میں کہوں گا زیادہ دھندلی پڑ گئی ہیں. ہمیں چاہیے کہ جتنی بھی گجر برادری ہے، حالانکہ اپنی اور سے سارے ایفرٹ کریں، اور کہیں نہ کہیں وہ جو صاف و شفاف طریقہ ہوتا تھا، وہ برکت والا وقت ہوا کرتا تھا، وہ نظام جس طریقے سے ہوا کرتا تھا، اس نظام کو ایک بار آپ واپس تو نہیں لا سکتے، مگر ان کی شناخت ضرور بچا سکتے ہیں.
اور ان کو مکمل طور پر کہیں نہ کہیں ان کی جو یادیں ہیں وہ ضرور آپ زندہ رکھ سکتے ہیں. تو اوور آل جس طریقے سے یہ سٹوری کا مدعا مقصد یہ تھا کہ گجر طبقہ دن بدن جس طریقے سے پیچھے ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے پیچھے ہو رہا ہے، کچھ ایسے ہیں جو بہت آگے جا رہے ہیں، مگر آگے جا کر ان کے جو نیو جنریشنز ہیں انہیں مکمل طور پر اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ان کا جو طبقہ ہے، ان کی جو کمیونٹی ہے، ان کا جو قبیلہ ہے وہ کس طریقے سے زندگی گزر بسر کیا کرتا تھا. اوورآل آپ کسی بھی قبیلے کو دیکھیں گے تو وہ ہمیشہ اپنے اس نظام کو، طور طریقے کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. آج کے وقت میں جو گجر طبقہ ہے جب وہ آگے نکل جاتا ہے تو وہ ان چیزوں کو بھول جاتا ہے. شاہدہ جی کیا میسیج رہے گا تمام گجر طبقے کے لیے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے میرا تو ہمیشہ سب کے لیے یہی رہتا ہے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی کو نہ بھولیں، اپنی پہچان کو نہ بھولیں، اور ایسا کام کریں کہ جو یونیک ہو سب سے. دیکھیے میں نے یہاں پہ میرا الحمدللہ کشمیر کا پہلا ٹرائبل میوزیم ہے جو میں نے یہاں پہ کریٹ کیا ہے. اب کچھ لوگ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں نہ ہم بھی بنائیں اس کو، آپ بنائیں، عیش کر کے بنائیں، اچھے سے بنائیں، لیکن آپ پہلے دیکھیں کہ مدعا اور مقصد کیا ہے. مدعا اور مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنے گھروں کو بھرنا ہے، ہمیں اپنی قوم کو آگے لے کے جانا ہے، اپنی قوم کو ریپرزینٹ کرنا ہے. ہمیں کہیں پہ ہماری قوم اگر دبی ہوئی ہے تو ہمیں اسے آگے لے کے جانا ہے. ہماری پہچان کیوں کوئی اور لوگ کھائیں؟ اپنے ایفرٹس لگاؤ، ہر طریقے سے لگاؤ، اچھے سے. جو کام نہیں ہو رہا یونیک کام بناؤ. میرا مقصد یہی ہے سب کے لیے کہ اپنے لیے ایسا کام ڈھونڈے لائف میں جو یونیک ہو، جو کسی نے نہ کیا ہو. خیر بہت بہت مبارکباد ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے، ہم بانڈی پورہ ضرور آئے، مدعا مقصد صرف یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں جو انہوں نے کام کیا ہے اس کو سراہا جائے. اور اوورآل یہ اپنے بلبوتے پہ چل رہی ہیں، فیملی کے سپورٹ پر چل رہی ہیں، کسی نے خاص کر سپورٹ نہیں کیا ہے. اگر انہیں کوئی بھی سپورٹ ملتا ہے تو یہ چھوٹی سی جگہ جو اپنے گھر پہ، اپنی پراپرٹی پہ ایک چھوٹا سا میوزیم بنا کر بیٹھی ہیں، یہ اوورآل پورے انٹرنیشنل لیول تک ریپرزینٹ کر سکتی ہیں. کیونکہ گجر واحد ایک ایسا طبقہ ہے جس کی بولی سب بولتے ہیں، جس کو یاد سب کرتے ہیں. انڈیا والے تمام جتنے بھی ہیں گجر طبقے کا بھلا ہی سوچتے ہیں، یاد کرتے ہیں، مگر جب گراؤنڈ پر دیکھتے ہیں تو وہاں پر زیرو چیزیں نظر آتی ہیں. تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. شاہدہ جی ابھی جتنے بھی لوگ اور آئیں گے یا پھر جتنے بھی میوزیم اور بنیں گے، مگر آپ کا نام اتہاس کے پنوں میں لکھا جائے گا کہ شناخت اور سٹارٹ جو ہے وہ آپ نے کیا ہے. کریڈٹ سارا آپ کو جاتا ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ اور بھی آگے جائیں، اسی طریقے سے اپنے قبیلے کو، جو اپنے قبیلے کی شناخت روشن کریں. دیکھتے رہیے دا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.